اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے پاکستانیوں کو، مسلمان بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ اللہ ان کی مدد فرما، انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ ناگہانی بیماری ہے، یا اللہ اس کی آزمائش میں نہ ڈالنا ہے، اس کی سب کو یا اللہ اپنی حفاظت میں لے لے۔ یا ارحم الراحمین ہم پر رحم فرما، ہماری توبہ اور استغفار قبول فرما۔ تو اچھا ویورز، آج ہم لیسن نمبر 23 شروع کر رہے ہیں اور یہ حمزہ کے بارے میں ہوگا۔ تو میں آپ کو جو ہے میں نے لکھے ہیں تو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور اللہ تعالی ہم سب کو بہترین قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کل گھر گھر دورہ قرآن ہو رہے ہیں، یا اللہ ہمیں سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ خوش نصیب ہیں لوگ جو اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر لی ہیں اس دور میں، سائنسی دور میں، پوری دنیا میں دورہ قرآن پہنچ رہے ہیں، تو سب کا پڑھنا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اور یہ ہمارا 23rd لیسن ہے۔ تو یہ دیکھیں حمزہ، حمزہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے حمزہ اصلی اور ایک حمزہ زائدہ ہے۔ تو حمزہ اصلی کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا حمزہ جو فا عین یا لام کے مقابلے میں ہو، جیسے فا عین لام، یہ والا فعلا، یہ ہے نا، آتا ہے عام طور پر گرامر میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو فعلا میں فا عین لام سے یہ بنا ہے، اور مثلاً جو ہے مثلاً امرا ہے، یہ حمزہ ہے نا، میم اور را ہے، تو اس میں حمزہ جو ہے، یہ حمزہ یہ فا کلمہ، اس کو فا کلمہ کہیں گے۔ اسی کی اس میں نا جب فعلا ہم گرامر میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا فا کلمہ عین کلمہ، تو یہ فا کلمہ ہے، تو یہ فا کلمہ ہے حمزہ، اس میں حمزہ فا کلمہ ہے۔ اور جیسے سألا اگر ہم کہیں تو آپ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون سا ہے، کون سا کلمہ آ رہا ہے۔ تین ہے نا، سین، ایک یہ حمزہ ہے اور عین، تو یہ حمزہ کون سا کلمہ ہوا؟ فعلا میں، جیسے یہ فا کلمہ ہے، یہ جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور یہ لام، تو یہ حمزہ عین کے مقابلے پر ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے دیکھیں قرأ، اب آپ خود ہی پہچان جائیں گے کہ یہ حمزہ لام کلمے کے مقابلے پر ہے، یعنی فعلا فا عین لام کے مقابلے پر جو حمزہ ہوگا وہ حمزہ اصلی ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ اور آگے دیکھیں، اور اس کی مثال جیسے اخرج جیسے کر لیں اب آپ، ویسے میں نے زیر ہی ڈالا ہوا، اخرج ہوگا اگر فعل امر کریں تو۔ بات یہ ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے حمزہ کی۔ یہ حمزہ جو آ رہا ہے نا، یہ ہے اصل میں حمزہ، کیا ہے یہ؟ حمزہ اصلی حمزہ ہے یہ، اور یہ جو ہے یہ فا عین لام کلمے میں جس جگہ پہ آ جائے، فا کلمے میں آ جائے، عین کلمے پہ حمزہ آ جائے، یا جو ہے لام کلمے میں آ جائے، تو یہ ہوتا ہے حمزہ اصلی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں حمزہ زائدہ، یہ دوسری قسم ہے نا اس کی، حمزہ زائدہ۔ یہ وہ حمزہ ہے جو فا عین اور لام کے مقابلے پر نہیں ہوتا، جیسے اخرج کریں اگر ہم، تو یہ خارجہ ہے اصل میں، یہ حمزہ زائدہ ہے، یہ والا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اب دیکھیں آگے ہم دیکھتے ہیں حمزہ زائدہ کی۔ آگے پھر دو قسمیں ہیں
حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی۔ حمزہ قطعی، حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، اصل کی صورت میں بھی اور وقف کی حالت میں بھی۔ مثلا اخرج اگر ہے تو یہ پڑھا جائے گا، انذر اسی طرح ادعو تو اور یہ القیا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ وہ حمزہ ہے جو ہر حال میں پڑھا جائے گا، یعنی اگر وقف ہوگا تب بھی پڑھا جائے گا، اور اصلی صورت میں بھی جہاں کہیں ہوگا وہ پڑھا جائے گا۔ تو اب آپ اس کو دیکھ کے نا قرآن پاک پہ غور کریں۔ اور آگے دیکھتے ہیں حمزہ وصلی۔ یہ وہ حمزہ ہے جو وصل کی صورت میں گر جاتا ہے، ابتدا اور اعادہ، یعنی جب شروع کریں، اور اعادہ جب ہم دہرا رہے ہوں، جیسے آیت پڑھتے ہیں نا، جب تو ہم بیچ میں رک جاتے ہیں تو پیچھے سے اعادہ کرنا پڑتا ہے نا، تو اعادہ کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، فجرت، جو اصل میں فَإِن فجرت تھا، اور یہ دیکھیں آگے امر تابو میں جو اصل میں ام ارتابو تھا، ٹھیک ہے۔ لانفصام، جو کہ اصل میں لانفصام تھا، تو یہ گر گیا۔ تجوید کی گرامر کا تعلق حروف کی ادائیگی سے ہوتا ہے، یعنی یہ جو گرامر تجوید میں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ حروف کی ادائیگی سے متعلق ہوتی ہے۔ ترجمہ کی گرامر کا تعلق عربی حروف کے ترجمے سے ہوتا ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی نہیں آتی مجھے بتائیں۔ آسان طریقہ بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ بیسیکلی اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ جو اصل میں جو قرآن اس کے تجوید کے استاد ہیں بہت بڑے بڑے، تو ان کا یہ بتایا ہوا ہے، جنہوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے کورسز کیے ہوئے ان کے۔ تو امید ہے آپ جو ہے اس کو لائک بھی کیا کریں، اگر آپ کو اچھا لگے تو شیئر بھی کریں، اور کم از کم جو تجوید کا اسٹوڈنٹ ہے نا اس کلاس کا، وہ اس کو 10 دفعہ تو ضرور سنیں۔ یہ تو میری طرف سے آپ کو ہے نا، جب ٹیچر کچھ کہتا ہے تو آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ سبسکرائب بھی کریں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ الحمدللہ میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے بہت ہمت بڑھ رہی ہے، مجھے لگنے لگی ہے جیسے یہ میرے سبسکرائبر میری فیملی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، مجھے امید ہی نہیں تھی، لیکن باقی بھی ابھی لوگوں سے ضرورت ہے، آپ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی مدد فرمائے، اور کوئی بھی پریشانی ہے آپ کی اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دے، کیونکہ کئی لوگوں کے روزگار کی پریشانی ہو رہی ہے، آخر ہے تو نا، گھر میں بیٹھ کے کھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعائی کرتے ہیں کہ اللہ یہ مشکل میں آسانی عطا فرما۔ چلیں جی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔